اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ، اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، اس کو تخلیقی اعتبار سے اوندا لٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا پھر بھی وہ عقل نہیں رکھتے؟ تخلیقی اعتبار سے اوندا لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو زیادہ عمر دی جاتی ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے حالات پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح ایک چھوٹے بچے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی جسمانی قوت کم ہو جاتی ہے اور اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ جس طرح آہستہ آہستہ اس نے جوانی حاصل کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ عمر دی اور وہ بوڑھا ہو گیا، تو کرتے کرتے جس طرح بچپن میں اس کے اعضاء کمزور تھے اسی طرح اس کا جسم دوبارہ کمزور ہو گیا۔ جس طرح بچپن میں اس کی غذا ایسی تھی کہ وہ زیادہ چیزیں نہیں کھا سکتا تھا، تو پھر بڑھاپے میں اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کی غذا پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یعنی طاقتور لوگ کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کھا سکتا، اور اسی طرح مشقت والے کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ننکسہ فی الخلق، کہ ہم تخلیقی اعتبار سے اس کو اوندا لٹا دیتے ہیں۔ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی۔ وما ینبغی لہ، اور نہ ہی شعر و شاعری کرنا ان کے مناسب ہے۔ ان ہوا الا ذکر، یہ تو صرف نصیحت ہے، یعنی یہ کتاب قرآن پاک نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور کھلم کھلا صاف قرآن ہے۔ مشرکین عرب کا یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ قرآن پاک مؤثر اس وجہ سے ہے، دلوں پر زیادہ اثر انداز اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ کوئی شاعرانہ کلام ہے یا یہ جادو ہے۔ یعنی وہ اس بات کو تو مانتے تھے کہ یہ اس کا اثر دلوں پر ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی شعر و شاعری ہے یا یہ جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا سکھایا ہے، وما ینبغی لہ، اور نہ یہ ان کے لائق ہے۔ یعنی شعر و شاعری تو یہ تو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو اگرچہ اگر شعر اچھا ہو، اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو اور اسی طرح بے حیائی والی بات نہ ہو، تو شعر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی تعریف میں اشعار کہے جاتے ہیں تو ان کو حمد کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفات میں اشعار کہے جاتے ہیں تو ان کو نعت کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی اس طرح کے اشعار کہتے رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک خیال، اپنے خیال کا اظہار ہوتا ہے، تو ایک نبی کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ نبی تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے منتظر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے وہی وہ اپنے امتیوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ قرآن نہ تو کوئی شعر ہے، یعنی نہ تو کسی نے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے، اور نہ یہ جادو ہے، بلکہ یہ نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، یہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ ڈرائے اس کو جو شخص زندہ ہو۔ زندہ سے مطلب ہے یعنی اس کا دل زندہ ہو، وہ حق کو جاننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جو شخص حق کو جاننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ کہنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو تاکہ وہ ڈرائے ایسے شخص کو جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور الزام ثابت ہو جائے کافروں پر۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا وہ نہیں دیکھتے، اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ، کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انعاماً، چوپائے، یعنی کئی ایسے چوپائے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم نے ان کے لیے یعنی ان کے فائدے کے لیے ان کو پیدا کیا۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، وہ دنیا میں ان کے مالک بنے پھرتے ہیں، حالانکہ ان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
ان کو توفیق دی کہ وہ ان چوپایوں کے، ان جانوروں کے مالک بنے اور دنیا میں اپنے آپ کو ان کے مالک کہتے ہیں، تو یہ غور نہیں کرتے کہ آخر ان جانوروں کو پیدا کس نے کیا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے تابع کر دیا ان جانوروں کو، ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان جانوروں کو ان کے سامنے مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا۔ یعنی کتنے ہی طاقتور جانور ہوتے ہیں، جس طرح گھوڑا ہے، ایک عام سا کمزور سا آدمی بھی اس کو لگام ڈال کر اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھینس کو دیکھ لیں، گائے، بیل، ہاتھی، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن انسان ان کو قابو کر لیتا ہے۔ تو آخر انسان کو یہ طاقت کس نے دی ہے، اور ان جانوروں کے دلوں میں یہ بات کس نے ڈالی ہے کہ آپ نے انسان کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے اور ان کے تابع رہنا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان جانوروں میں سے تو کچھ ایسے ہیں کہ جو انسان کی سواری بنے ہوئے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہی جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو انسان کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور انسانوں کے لیے ان جانوروں میں اور بھی بہت سارے فائدے کی چیزیں ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں، یعنی جس طرح دودھ وغیرہ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ پکڑ لیے، الہ بنا لیے، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی شاید کہ ان کی مدد کی جائے۔ یعنی انہوں نے دوسروں کو معبود بنا دیا کہ شاید وہ ان کی مدد کریں گے۔ لا یستطیعون نصرہم، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے۔ وہم لہم جند محضرون، اور مدد کی استطاعت رکھنا تو دور کی بات ہے، قیامت کے دن وہ ان کے مخالف لشکر کی طرح ان کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا۔ یعنی یہی جن کو وہ اپنا معبود کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کریں گے، قیامت کے دن یہ ایک مخالف لشکر کی صورت میں ہوں گے اور ان کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ یعنی وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی قرآن کریم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے غور نہیں کیا، انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ صریح جگڑنے والا بن گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اور نطفے سے پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنے اوپر غور نہیں کیا، اپنی حالت نہیں دیکھی، اور کھلم کھلا لڑائی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والا بن گیا۔ اولم یر الانسان، اس آیت کے شان نزول میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عاص بن وائل یہ ایک مشرک تھا، یا ابی ابن خلف جو منافقین کا سردار تھا، ان دو میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ عاص بن وائل نے بطحائے مکہ سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی، یعنی کسی انسان کی کوئی بوسیدہ ہڈی ہوگی، اور اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ اللہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی دیکھیں کہ وہ ہڈی چور چور ہو گئی ہے، میرے ہاتھ میں ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بوسیدہ ہڈی کو تو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، لیکن وہ اپنے آپ پر غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا فرمایا، کہ اس کو تو ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور بیان کرتے ہیں ہمارے لیے مثال، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، جب کہ وہ اپنے آپ کو بھول گیا، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، تو کہنے لگا کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي، کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی ذات زندہ کرے گی، أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ،
جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا فرمایا ہے. یعنی ابھی تو پھر بھی یہ ہڈیاں ہیں، پہلی دفعہ جب انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا تو یہ ہڈیاں بھی نہیں تھیں. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ، ذرا اس کی تخلیق کو دیکھو کہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، جس نے پیدا کی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اس سے سلگانے لگتے ہو. عرب میں دو درخت معروف تھے، ایک مرخ اور دوسرا عفار، عین فا را، عفار. عرب لوگ ان دونوں درختوں کی دو شاخیں مسواک جتنی کاٹ کر، جو بالکل ہری تازہ پانی سے بھری ہوتی تھیں، ان کو کاٹتے تھے اور پھر ان کو آپس میں رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی تھی. ہرے درخت سے آگ پیدا کرنے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ کو پیدا کیا، تو بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان یخلق مثلہم، کہ وہ اس جیسا اور بھی بنا دے. بلا، کیوں نہیں. وہو الخلاق العلیم، وہی اصل بنانے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. انما امرہ، اس کا حکم یہ ہے کہ جب اذا اراد شیئا، جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے یا کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، ان یقول لہ کن، تو اس سے کہتا ہے ہو جا. کن کا مطلب ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کن کہتا ہے فیکون، پس ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے ہر چیز کی. والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا.